یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے، خاص طور پر اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے ان طالب علموں کے لیے اور مقابلے کے امتحانات میں بیٹھنے والوں کے لیے جنہیں بنیادی انگریزی گرامر پر تو دسترس حاصل ہے، لیکن وہ خاص قسم کے چھوٹے چھوٹے اردو کے فقروں کی درست انگلش نہیں کر سکتے۔ اس ویڈیو میں آپ کو چند ٹیکنیک سکھاؤں گا جو کسی کتاب میں موجود نہیں ہیں۔ یہ ٹیکنیکس نہ تو اسکول، کالج یا یونیورسٹی یا کسی عام ادارے میں سکھائی جاتی ہیں۔ یہ ٹیکنیکس پاکستان بننے سے قبل بر صغیر کے سینئر اور جونیئر کیمبرج کے طالب علموں کو سکھائی جاتی تھیں۔ اٹریشن اور ریپیٹیشن۔ 90% لوگ ان فکروں کا درست ترجمہ نہیں کر سکے۔ فکرہ دیکھیں اردو کا، وہ در در کا بھیکاری ہے، وقت گزرتا رہتا ہے، میں گرتے گرتے بچا، لکھتے لکھتے میرا ہاتھ تھک گیا ہے، لندن میں ریل زمین کے نیچے نیچے جاتی ہے، میں نہر کے کنارے کنارے سیر کے لیے گیا، 20 روپے کی کتاب۔ چلیے ان ٹیکنیکس کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں۔ اٹریشن اور ریپیٹیشن، اعادہ یا دہرانا۔ When a word is repeated in Urdu sentence, it is either for emphasis or it signifies continuous state۔ جب اردو میں یعنی اردو کے فقرے میں ایک لفظ دہرایا جاتا ہے تو یہ زور دینے یا جاریہ مسلسل حالت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ دہرایا جانے والا this word can be a noun, a adjective, a verb, a adverb, etc۔ یہ دہرایا جانے والا لفظ اسم یا اسم صفت یا فعل یا ایڈورب وغیرہ ہو سکتا ہے۔ پہلے ہم اسم لیتے ہیں۔ اگر فقرے میں اسم کو دہرایا جائے تو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے؟ یہ فقرہ لیتے ہیں، وہ در در کا بھیکاری ہے۔ یہاں پہ در در دہرایا گیا ہے تو یہ ریپیٹیشن کے لیے دہرایا گیا ہے کہ وہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے پر بھیک مانگتا ہے۔ تو در در کا ترجمہ ہوگا ایوری ڈور۔ اس کا ترجمہ ڈور ٹو ڈور یا ڈور ڈور نہیں ہوگا۔ He begs alms from every door۔ اس عورت نے اپنے خاوند کی تلاش میں شہر شہر چھان مارا۔ اب شہر شہر ناؤن ہے، 2 مرتبہ آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہر ٹاؤن، ہر سٹی چھان مارا۔ This woman searched every town to find out her husband۔ دیکھیں، every door، every town۔ یہ کیئرفلی دیکھنا، ضروری نہیں کہ every door، every town جہاں 2 اسم ہوں یہی لفظ آئے گا۔ آپ نے کانٹیکسٹ دیکھنا ہے، اس کی روح کو سمجھنا ہے۔
آگے اگر ایڈجیکٹو فقرے میں 2 مرتبہ آئے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ کھجور کے اونچے اونچے درخت ہوتے ہیں. اونچے اونچے سے مراد یہ ہے کہ ویری ہائی. یہاں پہ دیکھیں ایڈجیکٹو ہے، یہاں پہ اونچے اونچے سے مراد ہے ویری ہائی. The date trees are very high. درزی بڑے اچھے اچھے سوٹ سی رہا ہے. اچھے اچھے سوٹ، بڑے اچھے اچھے many good suits. بڑے اچھے اچھے many good suits. The tailor is sewing many good suits. اپوسٹ پوزیشن میں اگر آتا ہے، لندن میں ریل زمین کے نیچے نیچے جاتی ہے. نیچے نیچے کا ترجمہ ہے انڈر گراؤنڈ. دا ریلوے گوز انڈر گراؤنڈ ان لنڈن. سڑک پہاڑ کے اندر اندر جاتی ہے. دا روڈ گوز تھرو اے کنٹینیوس ٹنل. اندر اندر، پہاڑ کے اندر ایک مسلسل ٹنل ہے. The road goes through a continuous tunnel. اگر ایڈورب دہرایا جائے تو پھر میں نہر کے کنارے کنارے سیر کے لیے گیا. I went along the bank of a canal for a walk. I went along the bank of a canal for a walk. کنارے کنارے، نہر کے کنارے کنارے، ساتھ ساتھ جانا along the bank of canal. وقت گزرتا رہتا ہے، گزرنا موو رہتا ہے، اس کی کنٹینیوٹی ہے. موو کو کوالیفائی کر رہا ہے. ٹائم مووز آن. اگر ورب لکھتے لکھتے میرا ہاتھ تھک گیا ہے، ورب 2 مرتبہ آیا ہے. لکھتے لکھتے ایک کنٹینیوٹی کو ظاہر کر رہا ہے، میں مسلسل لکھ رہا ہوں. آن اکاؤنٹ آف کنٹینیوس رائٹنگ مائی ہینڈ از ٹائرڈ. اگر عدد 2 مرتبہ آئے، 20 روپے کی کتاب. بکس کاسٹنگ فل 20 روپیز ایچ. اب 20 فل 20 روپیز. اس کا ترجمہ اردو میں بعض اوقات 2 ہم معنی الفاظ جمع کے اظہار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. 2 ہم معنی ہیں اردو میں الفاظ. In Urdu, sometimes 2 different words bearing the same meaning are used to give the idea plurality. لڑکے بھالے، children and youngsters. نوکر چاکر، servants and domestics. اسی طرح اردو میں 2 متضاد الفاظ جمع کے اظہار کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. The idea of plurality is expressed also by using the words of opposite meaning. مرد عورت opposite meaning ہے، بچے بڑے opposite meaning ہے. سب اس کو اچھا جانتے ہیں. Men and women, young and old, all think well of him. The same idea plurality can be expressed by a singular and a plural Arabic word as ایک ہی خیال کثریت کا واحد اور جمع عربی لفظ سے ظاہر کیا جا سکتا ہے. مثلا غریب غربا اردو، غربا عربی، سب یہاں سے کھانا کھاتے ہیں. غریب غربا تمام، all poor people take their food here. 2 adjectives giving the same meaning, one derived from Urdu and the other from Persian, may be used for an intensive
ایک ہی معنی دینے والی دو صفتیں، جو ایک اردو سے ڈیرائیو کی گئی ماخوذ ہو اور دوسری فارسی سے، ایک انتہائی کے لیے استعمال کی جاتی ہے، انٹینسو کے لیے، انٹینسٹی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ بلی بہت پاک صاف رہتی ہے۔ The cat remains very clean and neat. پاک صاف، clean and neat، ایک ہی میننگ ہے۔ Two interrogative pronouns express the idea of which various things. دو تفتیشی ضمیر which کون سی مختلف چیزوں کے خیال کا اظہار کرتے ہیں۔ تم کیا کیا چیزیں لائے، کیا کیا۔ اب اس کے لیے ہوگا what various things did you bring، کیا کیا، what نہیں کہیں گے، what various things did you bring، کون کون آدمی آج صبح یہاں آئے۔ who were the various people who came here this morning۔ When two verbs convey similar meaning, or if they have jingling sound and are conjugated together, they indicate a repeated or thorough action as۔ جب دو فعل ایک جیسے معنی کا اظہار کرتے ہیں یا ان میں جنگلنگ کی آواز آتی ہے اور وہ آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ ایک بار بار یا مکمل عمل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اچھلتے کودتے، دو لفظ ہیں، اچھلتے کودتے، وہ ادھر آ نکلے۔ جمپنگ اینڈ لیپنگ، they came here۔